بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور توہمات، اس حوالے سے لوگوں میں زیادہ شعور نہیں پایا جاتا۔ متعدد افراد کو ذہنی تشویش اور مایوسی یعنی ڈپریشن کا زندگی کے مراحل کے دوران سامنا ہوتا ہے، جو جسمانی وزن بڑھانے کے ساتھ دیگر امراض کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو دکھ، مالیاتی مشکلات اور بے روزگاری سمیت دیگر مسائل کی بنا پر اس ذہنی کیفیت کا شکار نہیں ہوتا، اور یہی عام طور پر اس کی معروف وجوہات بھی سمجھی جاتی ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس حوالے سے لوگوں میں زیادہ شعور نہیں پایا جاتا اور ذہنی صحت کے بارے میں کافی غلط فہمیاں اور توہمات پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو طبی مدد لینے سے روکتے ہیں۔ ڈپریشن کے حوالے سے عام غلط فہمیاں اور توہمات درج ذیل ہیں جن سے ہمیں اس بیماری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ڈپریشن شخصیت کی کمزوری، سستی یا کوئی اصطلاح ہے۔ در حقیقت یہ ایک سنگین ذہنی بیماری ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار ہر وقت اداس رہتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اداسی کا شدید احساس ڈپریشن کے علامات میں شامل ہو سکتی ہیں، تاہم یہ دونوں چیزیں ایک نہیں۔ اداسی وقتی طور پر ہو سکتی ہے، تاہم کئی بار یہ عارضہ ایک ایسے افراد میں بھی سامنے آتا ہے جن کو اداسی کا ذہنی چڑچڑے پن کا سامنا نہیں ہوتا، بس ان کے اندر اپنے پسندیدہ مشاغل یا سرگرمیوں کے حوالے سے دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ ڈپریشن خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جیسے اوپر درج کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک حقیقی بیماری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ علاج نہ کرانے پہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام نزلہ زکام نہیں بلکہ کینسر جیسا مرض ہے جس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ ادویات سے فوری ریلیف ملتا ہے۔ سکون آور ادویات کا استعمال ڈپریشن کی مخصوص اقسام کے خلاف مددگار تو ثابت ہو سکتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ طبی ماہر اور خود اپنے اندر جھانک کر دیکھا جائے کہ مکمل طور پر نجات کس طرح ممکن ہے۔ جیسے ہنسی ایک اچھا علاج ہے، مراقبہ بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لوگ اپنا ڈپریشن چھپا سکتے ہیں، ویسے یہ تو حقیقت ہے کہ اس مرض کے شکار افراد اکثر اپنی تکلیف چھپانے میں ناکام رہتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی فرد اداس نظر نہیں آ رہا تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں۔ یہ در حقیقت ڈپریشن کی شدید قسم کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں یہ عارضہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ننھے فرشتوں میں اس کی شناخت کی جائے، کیونکہ اس سے غلطی سے کوئی اور مرض بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ذہنی بے چینی یا کوئی اور۔ بچوں میں ڈپریشن کی علامات کچھ یہ ہو سکتی ہیں: جسمانی توانائی میں کمی، ہر کام کو ادھورا چھوڑ دینا، منفی سوچ اور کھیل کود میں دلچسپی ختم ہو جانا وغیرہ۔ اس کی نیند کم یا بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بہت زیادہ یا کم کھانا بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن میں جسم نہیں صرف دماغ متاثر ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے باعث تھکاوٹ، نیند کی کمی، بھوک میں کمی، پٹھوں میں درد اور سینے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کو صرف دماغی بیماری سمجھنے سے ہم کبھی کبھار اس کی سنجیدگی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ زندگی بھر ادویات کے بغیر گزارا ممکن نہیں، یہ ضروری نہیں، اور اس کا انحصار مریض کی حالت پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تھوڑے سے عرصے میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور انہیں مزید دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ دیگر کو لمبے عرصے تک ادویات لینا پڑتی ہیں۔ تقریباً 40% افراد میں تھراپی اور ادویات سے زیادہ بہتر نتائج برآمد کرتی ہیں۔ دکھ یا غم ڈپریشن کا باعث۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ تکلیف دہ واقعات کے بعد اکثر انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے کسی بھی واقعے کے باعث انسانی وقتی طور پر ڈپریس ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ علامات 2 ہفتے سے زائد جاری رہیں تو یہ کسی بڑے مسئلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ مردوں کو ڈپریشن کا خطرہ نہیں ہوتا۔ خواتین میں ڈپریشن ہونے کے امکانات مردوں کے مقابلے میں 2 گنا ہوتے ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اس بیماری میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ مرد اکثر اپنے خیالات کا اظہار خواتین کے مقابلے میں مختلف انداز میں کرتے ہیں، اور ڈپریشن بھی ان میں مختلف انداز سے نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ اکثر مردوں میں ڈپریشن کی علامات کو نظر انداز کر سکتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مرد اکثر اس کے علاج میں خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہچکچاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی بیماری مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بات کرنے سے مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر اس بات کا کرنا شاید مشکل ہو سکتا ہے، تاہم یہ امید کرنا کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گا تو درست نہیں۔ اس پر بات کرنے سے تجاویز سامنے آ سکتی ہیں اور آپ کو جلد مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ افراد کو اس کا علم ہونے سے اس بیماری کے خطرناک حد تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو مدد مل سکتی ہے۔
डिप्रेशन की जिस्मानी अलामात नहीं होती। दर हकीकत डिप्रेशन की चंद मखसूस जिस्मानी अलामात सामने आ सकती हैं जो अक्सर अफराद पहचानने से कासिर रहते हैं और ज़्यादा संगीन नौइयत के अवारिस का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन कमज़ोर बना देता है। बेशतर अफराद ये मानते हैं कि डिप्रेशन के शिकार लोग ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं। लोगों को इस हवाले से तालीम दी जानी चाहिए कि डिप्रेशन या ज़हनी आर्जे के शिकार फर्द के मामले को संजीदा लेना चाहिए और इनके अंदर तिब्बी माहिर से रुजू करने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है तो हर कोई इंसान डिप्रेस में है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखें जिससे हम डिप्रेशन से दूर रहें। आई होप यू लाइक माई एडवाइस। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।